آپ دیکھیں تو صحیح، کہا رمضان کا مقدس مہینہ آیا، ایک فرض ادا کرو، 70 کا ثواب تمہیں عطا کرے گا اللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہا 10 پہ کاف بس نہیں ہے، 700 700 تک ایک one good deed will be multiplied to 700 times۔ اللہ اکبر۔ And not only that، اور روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، کہا فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، fasting is for myself and I will reward for that۔ اور سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 99 رحمت آخرت میں اللہ ایکسپوز کرے گا، اس سے اپنے بندوں کو ٹریٹ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو رحمتیں عطا فرمائے گا، تو روزے داروں کو کتنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے کما حق اچھے انداز میں روزے رکھے، روزے کے جو کنڈیشنز ہیں، جو شرطیں ہیں روزے کے میں، جو لازم جو ضروری نیسیسٹیز ہے ان کو فلفل کرے، جو روزے میں جو پروہیبیشنز ہے، جو چیزیں مکروہ ہے، ڈس لائک ہے، ان سے اجتناب کرے، پریونٹ کرے، ان سے بچے، ان سے دور اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو اللہ رحیم ہے، الملک، اللہ کا ایک نام ہے الملک، اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے۔ The real kingdom is belong to Allah سبحانہ و تعالی، للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی سارا کنگڈم، ساری بادشاہتیں اللہ کے لیے ہے۔ ساری جس کو جو عزتیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ عزتیں دینا اللہ تیرا کام ہے۔ جس کو جو عزتیں، عظمتیں، آنر، رسپیکٹ جو obtain ہوتا ہے، ملتا ہے، دنیا میں گین ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو دیتا ہے۔ کوئی ذلیل ہوتا ہے یہ تیری بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو تیری شان بڑی ہے۔ روزانہ لاکھوں ہزاروں کو تو زندگی دیتا ہے، روزانہ لاکھوں کو موت آتی ہے، نئی دنیا میں نئے لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ قبروں کے حوالے ہو جاتے ہیں، تیری بڑی شان ہے۔ تو ملک ہے اللہ، ریئل کنگڈم اسی کا ہے، جو آج ٹیمپرری بادشاہتیں بھی جن کو ملی ہے، اور وہ بادشاہتیں جو کنگڈم کا جو ایک نشہ ہے، وہ ایک انٹاکسیکیشن کے اندر لاسٹ ہو چکے ہیں، اور معاذ اللہ دے oppressing the creations of Allah سبحانہ و تعالی، they will be answerable on the day of judgment۔ بلکہ سب کو they all will be driven، will be taken into the court of Allah سبحانہ و تعالی، اور حشر کے میدان میں پہلے بلکہ جب سور بھی پھونک دیا جائے گا کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کس کی ہے بادشاہت آج؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی حکومت ہے آج، کوئی اس کے سامنے، اللہ حشر کے میدان میں سبھی لوگ کانپیں گے، بڑے بڑے لوگ وہاں کانپیں گے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنی شان قہاری اور جباری کے جلوے دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ملک ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ القدوس، another beautiful name of Allah سبحانہ وتعالی، قدوس، اللہ قدوس ہے، موسٹ پیور، اللہ نہایت پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ himself is the most pure، he likes purity۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پیورٹی از ہاف فیتھ، کہ سنو لوگو پیورٹی آدھا ایمان ہے۔ اور اسلام میں بھی آپ دیکھیے، آپ ہر چیز میں پیورٹی کا خیال رکھا گیا، بلکہ جو نماز کمپلسری ہے، ایکسٹریملی نیسیسری ایسپیکٹ آف اسلام از نماز، اس میں بھی کیا کہا گیا؟ پہلے وضو، غسل اگر نہیں ہے تو غسل کرو اچھے سے غسل کرنے کا مطلب جو اس کے جو وضو ہے، اس میں کمپلسری جو ایکشنز ہے، نائسلی شوڈ بی ٹیکن کیئر آف، جو آپ کو پورے منہ کو اچھے سے صاف کریں، ماؤتھ کو، اس میں اگر آپ کے دانتوں کے درمیان بھی کوئی چیز اسٹک ہے اس کو بھی نکالنا ہے، ناک میں جو نرم ہڈی، جہاں تک ہارڈ ہڈی بون ہے وہاں تک اچھے سے پانی پہنچانا ہے، اگر نہانا فرض ہے تو یہ ساری چیزوں کا خیال اچھے سے رکھا جائے گا، اور پوری باڈی پہ بغلوں کے نیچے بھی ہاتھ رکھا مارا جائے گا، ہر جگہ پانی، واٹر فلو ہو جانا چاہیے، پانی پہنچنا چاہیے، اور اچھی طرح سے ہاتھ پھیرنے چاہیے۔ تو یہ وضو میں بھی اچھے سے وضو کیا جائے، کیونکہ الصلاۃ الوضو مفتاح للصلاۃ، کیونکہ جو وضو ہے نماز کی کنجی ہے، چابی ہے، کی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ اور سنو الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور جو نماز ہے وہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، کی ہے، تو نماز کے بغیر جنت مشکل ہوگی، تو وضو کے بغیر نماز نہیں۔ یہ تھی تو ہر چیز میں پاکیزگی کا خیال رکھا گیا، بلکہ قرآن لا یمسہ الا المطہرون، اللہ پاک ہے، اس کی کتاب بھی پاک ہے، پیور ہے قرآن، یہ قرآن کو کوئی بغیر وضو کے نہیں چھوئے گا، یہ کہا گیا۔ If you want to touch the Quran, you have to have wuzu. Make wuzu first. You have to wash your certain parts of your body, then you shall be able to touch the blessed book of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو اللہ قدوس ہے، اللہ پاک ہے، اس کے تمام انبیاء بھی پاک تھے، پاکیزگی، طہارت، پیورٹی کا حکم دیتے تھے۔ اسلام بھی نہیں، اسلام has come to teach the purity، لوگوں کو filth
impurity, बल्कि हर चीज में जो false beliefs है उसमें जो filth आ गया है, उन सारी चीजों को इस्लाम आया. इस्लाम has come to purify everything. इस्लाम तो purification, purity का नाम है. बल्कि हर चीज में physical purity, spiritual purity भी most needed aspect of Islam. कुरान ने क्या कहा? قد أفلح من تزكى. Surely that person is the successful and prosperous person. من تزكى, the one who purified himself. यानी उसने प्यूरिफिकेशन ऑब्टेन कर लिया. और कहा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि सुनो लोगो, हश्र के मैदान में कामयाब वो इंसान होगा जो अच्छा साफ सुथरा दिल लेके आएगा. अल्लाह अकबर. बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की तालीम को देखे, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम घर से बाहर निकलते थे तो कहते थे मेरे सहाबा मेरे पास आकर किसी के बारे में कोई भी चीज ना बताओ, यानी इधर उधर की बातें कभी ना करना. क्यों? मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे मिलूं और सलीमुल क़ल्ब, और मेरे दिल में किसी के खिलाफ कोई चीज ना हो. सलीमुल क़ल्ब, मेरा हार्ट साउंड हो, मेरा दिल साफ हो सबके लिए. ये तालीम के लिए वाला. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तो साफ सुथरा ही है. अल्लाह, उस दिल का क्या कहना. The heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the center of the tajalliyat of the Allah subhanahu wa ta'ala. उसका क्या कहना. लेकिन ये तालीम है हमारे लिए, टीचिंग है, लेसन है इसमें कि लोगों एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हुए अपने दिल को गंदा ना कर लेना. क्यों? इन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम बल अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम. Because Allah subhanahu wa ta'ala does not look at your images, your faces, does not look at your wealth. अल्लाह तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे वेल्थ को, इन चीजों को नहीं देखता है, बल अल्लाह looks at your heart. अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिलों में कितनी प्यूरिटी है, दिलों में कितनी तहारत है, दिलों में कितनी पाकिज़गी है. इसलिए तो दुआओं में भी हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमें जो दुआएं तालीम की गई, जो दुआएं हमें टीचिंग की गई है, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है दुआओं का, हाउ टू मेक दुआस इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, उसमें कहा गया अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक. अल्लाह निफाक से मेरे दिल को पाक रख, हर बुरी आदत से, मेरे हर बुरे ख्यालात से, बुरे तसव्वुरात से, जो बैड थिंकिंग एंड थॉट्स है, शैतानी विस्पर है, बुरी चीजें, इनसे हमारे दिलों को पाक रख. तो अल्लाह कुद्दूस है. तो इस्लाम में जो फिजिकल प्यूरिटी है वो भी नीडेड एस्पेक्ट है, और जो स्पिरिचुअल प्यूरिटी है वो भी नीडेड एस्पेक्ट है. तो ये सारी चीजें, बल्कि नबी कुद्दूस अल्लाह बहुत ही पाक है. अस्सलाम, और अल्लाह का एक नाम है सलाम. अल्लाह सलाम है, अल्लाह सलाम है, अल्लाह सलाम है. अल्लाह चाहता है कि दुनिया में अमन हो. That is why it is the authentic narration of Bukhari Sharif when Adam alayhi salam was created by Allah subhanahu wa ta'ala. Soon after his creation, Adam alayhi salam को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात के पास जाओ, उन्हें सलाम करो. The first thing after his creation Adam alayhi salam did, that was salam. कि आदम ने फरिश्तों के पास जाके alayhi salam ने सलाम किया. पहला अमल उनका सबसे पहला, फरिश्तों से कहा अस्सलामु अलैकुम. उन्होंने जवाब दिया तो अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे बच्चों का जवाब होगा. लेकिन इससे क्या इंडिकेशंस मिलाई? The actually indication was given to angels that I am human and I was created for peace. तो life without peace is incomplete. इसलिए इस दुनिया में अल्लाह फरमाता है, that is why Islam has come to demolish the evil forces. Those who want to bring the corruption upon the earth, those who want to destroy the humanity, Islam आया है establish humanity के establishment के लिए आया है. इसलिए that is why the purpose behind the arrival our Prophet sallallahu alaihi wasallam was mentioned in the Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that O my Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have not sent you but as a mercy for all the universe. सारी कायनात के लिए आप रहमत बन के तशरीफ लाए हैं. और क्या रहमत है अल्लाह पर. जो मक्कन सोसाइटी में आप आए थे वो सोसाइटी क्या थी? They were ignorant people, and for small and minor issues they were fighting for centuries, years they were fighting for minor issues. And Maazallah, they were burying their daughters alive. उस सोसाइटी का हाल ये था कि वो छोटे छोटे मसाइल पे लड़ाई झगड़े करते थे, खून खराबा करते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे, और बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर करते थे. ऐसी सोसाइटी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अल्लाह अकबर सारी बुराइयां उस सोसाइटी से खत्म करी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. तो अल्लाह सलाम है, उसका दीन भी सलाम है, इस्लाम भी सलाम है. इसलिए इस्लाम में जुल्म है ही नहीं. और कहा लोगों जुल्म ना करना. अगर तुम जुल्म करोगे, यहाँ हो सकता है कि तुम्हारे पास ताकत है, प्रोटोकॉल है, तुम्हारे सपोर्टर्स है, हेल्पर्स ज्यादा है, लेकिन आखिरत में जब अल्लाह कुद्दूस की बारगाह में, सलाम की बारगाह में तुम्हें पेश किया जाएगा, फिर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा.
تو اللہ سلام ہے. اس لیے اسلام کا شعار بھی، اسلام کی جو آئیڈینٹی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن جو اسلام کا، وہ بھی سلام ہے. السلام علیکم. ایک مسلمان سلام کرتا ہے یعنی اپنے جو دوسرا انسان ہے اس کو سلام کا پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سلام ہوں. اور نماز بھی آپ دیکھیں ہماری تو السلام علیکم پہ ہی ختم ہوتی ہے، بلکہ دعاؤں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہم انت السلام او اللہ یو آر دا پیس اور منک السلام اینڈ پیس اوریجنیٹس فرام یو، کہ یہ جو سلام ہے، پیس ہے، امن ہے، تیرے پاس سے ہی آتا ہے. حینا یا ربنا بالسلام، او اللہ give us a life of peace that we may live here، ہمیں امن والی، سکون والی، چین والی زندگی عطا فرما. وادخلنا دارک دار السلام and give us permission to enter into the house of peace. ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے کہ اللہ سلام ہے تو ہر چیز میں سلامتی پسند فرماتا ہے. پھر اللہ مومن ہے، اللہ امن دینے والا ہے، اللہ چین دینے والا ہے، سکون دینے والا ہے. اور بھی بہت سارے اور بھی نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، انشاءاللہ اس کو دوسری محفلوں میں ہم ذکر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. برکت کے لیے سارے نام پڑھ دیتا ہوں: المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، الغفور، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، البعيث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر والباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المعني، الضار، النافع، النور، الهادي، البعدي، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور. اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ ہمیں اپنے ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. اور انشاءاللہ کبھی اس پہ کل ہو سکتا ہے تو یا انشاءاللہ دوسری بھی گیدرنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دوسری اسماء ہیں، پیارے نام ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد.